ایک اور جو خبر آئی ہے جس کے اوپر ایکچولی کافی مصیبت پڑی ہوئی ہے انڈیا کے اندر، وہ بیسکلی یہ انٹرنیشنل میگزین ہے جینز کے نام سے. یہ اکثر بیسکلی سیکورٹی معاملات کے حوالے سے، ایویشن کے حوالے سے، ملٹری آپریشنز کے حوالے سے جو ہے وہ کامنٹری وغیرہ کرتا ہے. تو اس میں ایک کالم چھپا ہے فرحان بخاری کے نام کا، ایک آرٹیکل ہے، اور اس کے اندر یہ آرٹیکل جو ہے وہ بیسکلی یہ کلیم کرتا ہے کہ ان کی ایک سینئر پاکستانی حکام سے بات ہوئی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ جی پاکستان جو ہے وہ عنقریب، پاکستانی ایئر فورس جو ہے وہ عنقریب شین یانگ FC-31 گائر فالکن یہ جہاز جو ہے وہ لینے لگا ہے، یعنی کہ FC-31. اب یہ جو FC-31 جہاز ہے یہ بیسکلی آپ کے J-10Cs جنہوں نے ایکچولی ابھی انڈیا کے جہاز رافیل جہاز گرائے تھے، یہ ان سے بھی ایک سٹیپ آگے ہے. اور اس میں کیا خاصیت ہے، میں تھوڑا سا صرف میں آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کر دوں کہ ایک تو یہ اسٹیلتھ ہے. اسٹیلتھ سے مراد ہے کہ اس کی سپیڈ بڑی تیز ہے، یہ تقریباً 2200 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے جو ہے وہ فلائی کر لیتا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ جس کی وجہ سے وہ ریڈار کے اوپر بھی جو ہے وہ نہیں دیکھا جا سکتا. اور تیسری بات یہ کہ اس آرٹیکل کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے وہ موسٹ پرابلی PL-17 میزائل بھی جو ہیں وہ آ رہے ہیں. اب یہ جو PL-17 میزائل ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا میں آپ کو بتا دوں کہ اس سے پہلے یہ جو بھی جنگ ہوئی تھی پاکستان اور بھارت کے درمیان، اس میں پاکستان نے PL-15 میزائل استعمال کیے تھے. یہ جو PL-15 میزائل ہیں اس کے ذریعے آپ نے بھارت کے جہاز گرائے تھے، ٹھیک ہے. اور یہ ان کی رینج جو ہے وہ بتائی جاتی ہے تقریباً 220 کلومیٹر، کچھ کا کہنا ہے کہ جی 250 کلومیٹر. اور پاکستان نے اپنی حدود میں رہتے ہوئے میزائلز فائر کر کے جو ہے وہ انڈیا کے یہ جہاز جو ہے وہ گرائے تھے. اور صرف یہ نہیں بلکہ ان کا ایک UAV بھی جو ہے وہ بھی پاکستان نے گرایا تھا پاکستانی حدود میں رہتے ہوئے. اب یہ ہے PL-15 میزائل جو پاکستان نے استعمال کیا. اب جو میزائل اس آرٹیکل کے مطابق پاکستان کو ملنے والا ہے وہ ہے PL-17 میزائل. PL-17 میزائل جو ہے اس کی رینج 400 کلومیٹر بتائی جا رہی ہے. اب جب یہ 400 کلومیٹر کی بات ہوتی ہے تو اب آپ پاکستانی حدود میں رہتے ہوئے، ہم نے ایک لسٹ آپ کے سامنے جو ہے وہ تیار کی ہے، پاکستانی حدود میں رہتے ہوئے کون کون سے شہر ہیں انڈیا کے بڑے شہر جو بیسکلی ٹارگٹس کے اندر آ جائیں گے اور پاکستانی ایئر فورس جو ہے اس کے بعد ان شہروں کو میزائل میں لاک کر سکتی ہے. ٹھیک ہے. اس میں ایک تو جو ہے وہ امرتسر ہے. امرتسر جو ہے وہ صرف پاکستانی بارڈر سے 25 کلومیٹر دور ہے، تو یہ تو PL-15 میزائل کی رینج میں بھی آتا تھا. جلندر یہ 130 کلومیٹر دور ہے، یہ بھی ہمارے پچھلے میزائل کی PL-15 کی رینج میں آتا تھا. لدھیانہ جو ہے وہ 200 کلومیٹر دور ہے پاکستانی بارڈر سے. اس کے علاوہ چندی گڑھ جو ہے وہ تقریباً 250 کلومیٹر ہے، یعنی کہ بالکل PL-15 کی جو آخری حدود ہیں یہ وہاں تک آتا ہے. تو PL-17 آپ کے پاس میزائل جب آ جاتا ہے تو پھر آپ کی رینج کے پوری طرح پراپرلی رینج کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے. جے پور راجستھان یہ پنجاب سے نیچے، اب آپ سندھ کا جو بارڈر کے اوپر ایریا ہے یہ آپ اس طرف آ جائیں تو جے پور جو ہے وہ 350 کلومیٹر ہے، یہ بھی جو ہے وہ پاکستانی میزائلز کی رینج میں آ جائے گا. بکنر جو ہے وہ یہاں پہ ان کی ایئر بیس بھی ہے، 250 کلومیٹر اس کا ہے. جودھ پور 350 کلومیٹر، اجمیر 300 کلومیٹر، حصار ہریانہ 250 کلومیٹر، سرسا یہاں پہ بھی ایک ایئر بیس ہے ان کی 150 کلومیٹر. بھٹنڈا یہاں پہ بھی ایک جو ہے وہ ان کی ایئر بیس ہے، بلکہ میرے خیال میں ایک جو رافیل گرا تھا وہ یہیں پہ گرا ہے، بھٹنڈا میں گرا ہے، وہ بھی 150 کلومیٹر. اور پٹھان کوٹ پنجاب 50 کلومیٹر. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مقبوضہ کشمیر کی بات کی جائے تو اس میں بھی 10 مختلف شہر ہیں، لیکن آبویسلی میرے خیال میں پاکستان جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ نہیں کرے گا کیونکہ یہ جو ہے اس میں مسلم آبادی بہت زیادہ ہے اور وہ آبادی ہے جو بیسکلی پاکستان کے ساتھ اپنا الحاق جو ہے وہ چاہتی ہے. اس میں ویسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سری نگر 140 کلومیٹر، جموں 30 کلومیٹر، بارہمولہ 50 کلومیٹر، اننت ناگ 80 کلومیٹر، سوپور 60 کلومیٹر، پونچھ 15، رجوڑی 40 کلومیٹر، ادھمپور 60 کلومیٹر، کٹھوا 20 کلومیٹر اور لیہ لداخ 250 کلومیٹر. تو یہ مختلف شہر ہیں. لیکن اگر بیسک انڈیا کے جو مین انڈیا کے شہروں کی بات کی جائے تو 12 بڑے شہر جو ہیں وہ آتے ہیں. اچھا یہ بھی میں آپ کو ابھی لینڈ کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ اس رینج میں آتے ہیں. اگر نیول والی سائڈ کے اوپر آ جائیں تو یہ رینج جو ہے وہ اور بھی شہر جو ہیں اس کے اندر بیچ میں آ سکتے ہیں اور ابھی یہ بڑے شہر ہیں. تو انڈیا کے لیے جو ہے بہت بڑی مصیبت ہے، ایک بہت بڑی پریشانی ہے کہ پاکستان کے پاس اگر یہ PL-17 میزائلز ڈیلیور ہو گئے تو ان کے لیے اور بڑی پرابلم ہے. اور ذہن میں رکھیے گا کہ جب پاکستان نے ان کے جہاز گرائے تھے، یہ 6 جہاز گرائے تھے، تو اس کے بعد انہوں نے تقریباً اپنے 150 سے 170 جہاز جو ہے یہ 400 کلومیٹر پیچھے لے گئے تھے، پاکستانی بارڈر سے 400 کلومیٹر پیچھے لے گئے تھے، کیونکہ ان کو پتہ لگ گیا تھا کہ ان کے تمام جہاز جو ہیں وہ سٹنگ ڈکس ہیں. اب ان کو کسی وقت بھی جو ہے وہ PL-15 کے ذریعے اڑایا جا سکتا ہے، پاکستانی جہاز ان کو لاک کر کے اڑا سکتے ہیں. تو یہ اپنے جہاز اڑا کے پیچھے لے گئے تھے. دوسری بات یہ کہ یہ جو آرٹیکل ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے اندر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ظاہری بات ہے دس از ناٹ کنفرم نیوز، لیکن آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ جی موسٹ پرابلی پاکستان 30 سے 40 جہاز یہ خریدنے جا رہا ہے. اب 30 سے، اور یہ ظاہری بات ہے یہ 30 سے 40 جہاز آئی ڈونٹ تھنک کہ شاید ایک ہی لاٹ میں آئیں گے، یہ مختلف لاٹس میں جو ہے وہ ڈیلیور کیے جاتے ہیں عام طور پہ، آئی ڈونٹ نو، اس کی ڈیٹیل نہیں ہے. لیکن اگر یہ اس طرح آتے ہیں
تو پاکستان کی جو ایئر پاور ہے جو آلریڈی بڑی تگڑی ہے، اس کے بعد جو پاکستان کو جو برتری حاصل ہوگی انڈیا کے اوپر وہ بہت زیادہ اوپر چلی جائے گی. اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی اس آرٹیکل کے اندر کلیم کیا جا رہا ہے کہ پاکستانی پائلٹس نے آلریڈی FC-31 کی اوپر جو ہے وہ ٹریننگ شروع کر دی ہے چائنا میں جا کے، اور یہ سیشنز جو ہیں آلریڈی پچھلے کئی مہینوں سے شروع ہو چکے ہیں. یہ کوئی ابھی نہیں سٹارٹ ہوئے، یہ پہلے سے ہو چکے ہیں. تو ان کو آلریڈی ٹریننگ دی جا رہی ہے، اور اگر ٹریننگ فیزز ابھی چل رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے ان قریب جو ہے وہ پاکستان کو ان کی ڈلیوریز جو ہیں وہ ہونے جا رہی ہیں، جس کے لیے پائلٹس آلریڈی تیار ہیں. تو یو کین جسٹ امیجن کہ پاکستان کی جو ایئر پاور ہے وہ کہاں سے کہاں تک جانے والی ہے اس آرٹیکل کے مطابق. اچھا جی، اس کے علاوہ جہاں پہ یہ خبریں ڈسکس ہو رہی ہیں وہیں پہ ایک اور خبر جو ہے وہ پاکستان انڈیا کے حوالے سے بڑی ایک حیران کن خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ جہاں پہ جنگ کا ماحول ہے، جہاں پہ دونوں ملک جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ کے کھڑے ہوئے، 3 دن کی یہ جنگ جو ہے وہ آپس میں لڑی گئی، وہیں پہ ٹینس کے اندر پاکستان اور بھارت کی پلیئر کے درمیان جو ہے وہ ایک جوڑی بنی ہے ڈبلز کی، اور اس کے اندر جو ہے وہ 2 ینگ بچیاں ہیں جنہوں نے اکٹھے بیٹھ کے پرفارم کیا ہے. اس کے اندر یہ ITF جونیئر ٹینس چیمپئن شپ ہے، یہ نائجیریا کے اندر جو ہے وہ کھیلی جا رہی ہے، اور اس میں پاکستان کی سوہا علی اور بھارت کی سدھاک کور، یہ دونوں بچیوں کی تصویریں بھی جو ہیں وہ آپ اسکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں. انہوں نے ڈبلز کی جوڑی نے جو ہے وہ سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنا لی ہے، اور انہوں نے نائجیریا کی جو ایک بچیوں کی جوڑی تھی اس کو انہوں نے 6-3 6-4 سے جو ہے وہ شکست دی ہے. تو بڑی حیران کن بات ہے، جہاں پہ اتنی ہاسٹیلٹیز چل رہی ہیں دونوں ملکوں کے درمیان، وہیں پہ 2 پلیئرز جو ہیں وہ آپس میں جوڑی بنا کے آپس میں کھیل بھی رہے ہیں. تو ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر تھی، ہم نے سوچا یہ بھی آپ کے ساتھ جو ہے شیئر کی جائے. اس کے ساتھ ساتھ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ ایران کے حوالے سے آئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایران کے سرحدی شہر سرباز میں 2 پاکستانیوں کو قتل کیا گیا ہے. اہل خانہ کے مطابق مقتول پاکستانیوں کا تعلق احمد پور شرقیہ اور کراچی سے، اور دونوں پاکستانی ایران میں حجام کی دکان پر کام کرتے تھے. بھاولپور سے تعلق رکھنے والے مجاہد کے بھائی کے مطابق اس کا بھائی کئی سال سے ایران میں مزدوری کرتا تھا. گزشتہ رات ملزمان نے مجاہد کو قتل کرنے کے بعد ویڈیو بھیجی ہے، اور مقتول کے بھائی فاروق کے مطابق ملزمان نے بھائی کو اغوا کر کے تاوان طلب کیا تھا. حکومت سے مطالبہ ہے انہوں نے کیا ہے کہ بھائی کی لاش چلانے کا جو ہے وہ انتظام کیا جائے. بڑی ایک افسوسناک خبر جو ہے وہ یہ سامنے آئی ہے. اس کے علاوہ جناب ایک اور خبر جو ہے وہ ہے جناب ٹول پلازا کے حوالے سے. ٹول پلازا کے حوالے سے جناب خبر یہ ہے کہ اس کا جو ٹول ہے وہ بڑھا لیا گیا ہے، اور اب اگر آپ کے پاس جو ہے وہ جو ایم ٹیگ کارڈ ہوتا ہے اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر آپ کو جو ہے وہ 50% ٹول اس کے اوپر جو ہے وہ زیادہ دینا پڑے گا. اور اس کی وجہ سے جو لاہور اسلام آباد کا سفر ہے وہ کافی زیادہ ایکسپینسو ہو گیا ہے. اور اس ٹول میں یہ بتایا گیا جی 15 جون 2025 سے جو ہے وہ یہ لاگو کیا جائے گا، اور جنہوں نے ایم ٹیگ نہ لگایا ہو یا جن کا بیلنس لو ہوگا، اور اگر آپ بیریئر کے اوپر آئے اور آپ کے اس میں بیلنس نہیں ہوگا تو پھر آپ 50% ایکسٹرا پیسے جو ہے وہ آپ کو دینے پڑیں گے. تو بہتر ہے کہ جلدی سے جو ہے وہ ایم ٹیگ لگوا لیجیے اپنی گاڑیوں کے اوپر، ورنہ آپ کو یہ پرابلم ہوگی. اور اس ٹول کے مطابق جو ہے وہ 1800 روپے نیا ٹول ٹیکس جو ہے وہ مقرر کیا گیا ہے. لاہور سے عبدالحکیم M3 کے درمیان سفر کرنے والیوں کی گاڑیوں کے لیے یہ ٹول 1200 روپے ہوگا. پنڈی بھٹیاں سے ملتان M4 موٹر وے پہ کار کے لیے نیا ٹول 1600 روپے، اور ملتان سے سکھر M5 کے لیے 1800 روپے یہ ٹول